السلام علیکم۔ شیخ رشید ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ تو ناظرین، آج ہم دیکھیں گے کہ ڈی جی ٹی او فیڈریشن آف چیمبرز کو ایک لیٹر جاری کرنے پر کیوں مجبور ہوئے۔ کیا وجہ تھی کہ جب فیڈریشن کی مدت 2 سال کی ختم ہو رہی ہے اور فیڈریشن آف چیمبر جو ہے وہ 15 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشن شیڈول بھی جاری کرنے جا رہی ہے، تو پھر ڈی جی ٹی او نے لیٹر کیوں جاری کیا؟ اگر لیٹر جاری کرنا تھا تو وہ ابتدائی دنوں میں کرتے۔ اگر الیکشن پر اعتراض تھا کہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ غلط ہوا ہے، اس میں ریگنگ ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ لیٹر اور یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا یہ تو ارلی دنوں میں، جب عرفان اقبال شیخ نے اقتدار سنبھالا تو ارلی دنوں میں، پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے، 5ویں مہینے، 6 مہینے، 7ویں مہینے، 8ویں مہینے، 9ویں مہینے، سال گزر گیا، پھر پہلے مہینے، دوسرے مہینے، چوتھے۔ آپ نے سارا وقت گزار کر لیٹر جاری کیوں کیا؟ اس کی میں ناظرین آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ لیٹر جاری کیوں ہوا۔ لیٹر جاری اس لیے ہوا کہ یو بی جی یہ سمجھ رہی تھی، یہ میں یو بی جی کے ذمہ دار جو بزرگ رہنما ہیں انہوں نے میرے ساتھ جو تجزیہ شیئر کیا ہے، میں اس کے مطابق آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یو بی جی یہ سمجھ رہی تھی کہ عرفان اقبال شیخ نے جو 2 سال مکمل کی ہے یا مکمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو انہوں نے پرفارم کیا ہے، جس میں ریجنل آفس ہے، جس میں کراچی آفس ہے، جس میں اسلام آباد آفس ہے، جس میں کے پی کے آفس ہے، جس میں بلوچستان آفس ہے، علاوہ ازیں فیڈریشن آف چیمبرز میں جو انہوں نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو ایک انقلاب برپا کیا ہے، اس کے بعد یو بی جی جو تھی وہ اپنی اہمیت اور حیثیت کھوتے جا رہی تھی۔ اب یو بی جی نے ظاہر ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ میں بات کوئی لگی چپٹی نہیں کر رہا۔ آپ جا کے ریجنل آفس دیکھ لیں، پہلا ریجنل آفس دیکھیں جو توفیل روڈ پر موجود تھا، جو اب بنایا ہے نہر کے کنارے کے اوپر، نہر کے اوپر ڈاکٹر ہاسپٹل کے سامنے۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اسی طرح آپ کراچی آفس دیکھیں، اسی طرح جس طرح انہوں نے فیڈریشن آف چیمبر کو کماؤ پتر بنا دیا ہے کہ وہ اپنی ارننگ، فیڈریشن آف چیمبر جو ہے وہ لاکھوں روپے کی ارننگ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پرفارمنس ہے، یہ یو بی جی کے لیے جو تھی وہ ایک معمہ بنی ہوئی تھی، وہ ایک معجزہ بنی ہوئی تھی۔ ان کے لیے یہ حیران کن تھی، یہ سرپرائز تھا ان کے لیے کہ یہ اتنا پرفارم جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو آئندہ الیکشن میں بھی، پہلا الیکشن تو وہ 47 ووٹوں سے جیت گئے عرفان اقبال شیخ، آئندہ الیکشن میں بھی ہم جو ہیں وہ کمزور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ناظرین، خبر یہ ہے جو میرے ذرائع کے مطابق، بلکہ ڈی جی ٹی او کے انتہائی قریبی ذرائع کے مطابق، پھر ڈی جی ٹی او کو طلب کیا گیا، ڈی جی ٹی او سے کہا گیا کہ آپ ان کو یہ لیٹر جاری کریں، اس طرح کا لیٹر جاری کریں۔ تو ڈی جی ٹی او نے جواب میں یہ کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اب تو ویسے بھی مدت ختم ہو گئی ہے، 2 سال کا ان کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ڈی جی ٹی او کو مجبور کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈی جی ٹی او کو مجبور کیا گیا تو ڈی جی ٹی او کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ ریزائن جس نے بھی بلایا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، جس نے بھی بلایا اس کے سامنے ڈی جی ٹی او یہ کہتا کہ سر یہ ہے میرا ریزائن، یہ لیٹر بنتا نہیں ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر آپ کو فیڈریشن آف چیمبرز کے الیکشن پر اعتراض ہے کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی، انہوں نے جعلی ووٹ بکتائے، تو آپ ڈے 1 سے اس بات پر تحریک چلاتے، احتجاج کرتے، لیٹر جاری کرواتے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ 2 سال سوئے رہے، جس کا فائدہ فیڈریشن آف چیمبر کے صدر نے اس قدر اٹھایا، ظاہر اس کو گیپ ملا، اس نے تیس نیس کر دیا یو بی جی کو۔ اب یو بی جی اور بی ایم پی میں جو ممبران ہیں، تقریباً 400 سے زائد فیڈریشن آف چیمبر کے ممبران ہیں، اور ایگزیکٹو کمیٹی کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بی ایم پی نے ویل پرفارم کیا ہے۔ یہ آپ مجھے چھوڑ دیں، ممکن ہے میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ جائیں ریجنل آفس جائیں، آپ جائیں کراچی آفس جائیں، آپ جائیں اسلام آباد آفس دیکھیں، آپ جائیں کے پی کے بلوچستان دیکھیں، اور دیگر جو فیڈریشن آف چیمبرز کے معاملات دیکھیں۔ اگر آپ کو اس میں یہ سمجھ آئے کہ فیڈریشن آف چیمبر آج ایک کماؤ پتر بن چکا ہے اور وہ ارننگ کر رہا ہے، تو پھر آپ چھوڑ دیں، چھوڑ دیں میری بات کو، شیخ رشید کو چھوڑ دیں۔
میں تو خیر آپ کے ساتھ ایک خبر وہ شیئر کیا کہ ڈی جی ٹی او کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، لیٹر جاری کروایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ٹی او ایک اونیسٹ، ایماندار اور ایک اچھا افسر ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا جنہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ لیٹر جاری کریں تو ریزائن کر دیتے ڈی جی ٹی او، ریزائن کر کے فیڈریشن کی تاریخ میں اور ایمانداری دیانتداری کی تاریخ میں اپنا نام لکھواتے۔ اب یو بی جی اس لیٹر کے بعد یو بی جی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں حوصلہ ملا ہے، ہمیں الیکشن لڑنے کا حوصلہ ملا ہے۔ دوسری بات جو یہ کہی جا رہی ہے، جو مارکیٹ میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ علی حسام اصغر کو جو ہے وہ دوبارہ یو بی جی لاہور کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ علی حسام اصغر آئندہ الیکشن میں یو بی جی کے لیے کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ تاہم ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو دوبارہ لگانے کا اور تعینات کرنے کا اور لاہور کا وائس چیئرمین بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یو بی جی کا جو الیکشن ہے وہ آسان ہو اور الیکشن میں انہیں کامیابی حاصل ہو۔ تاہم آپ یہ تو الیکشن میں دیکھیں گے نا کہ علی حسام اصغر نے کیا پرفارم کیا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ علی حسام اصغر کی ایز اے چیئرمین تعیناتی جو ہے یہ فاؤنڈر کے بعض لوگوں کے لیے ناگوار گزر رہی ہے، اور فاؤنڈر کے لوگ جو ہے اس فیصلے کے خلاف باتیں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال فیصلہ ہو چونکہ فیصلہ ایس ایم تنویر نے کیا ہے، فیصلہ گوہر اعجاز نے کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ دونوں بڑے رہنما ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، دیکھنا یہ ہوگا کہ علی حسام اصغر کیسے پرفارم کرتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ ڈی جی ٹی او کا جو لیٹر جو انہوں نے آج سے چند روز قبل فیڈریشن آف چیمبرز کو جاری کیا تھا، ایک تو لیٹر کی جو ڈیوریشن ہے، جو ٹائمنگ ہے، وہ انتہائی غلط ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط ہے۔ اگر آپ کو اعتراضات تھے، باقی یہ کہنا کہ جی آپ نے جو ترقیاتی کام کروائے ہیں وہ آپ نے اتنے فیصد ریٹ آف انٹرسٹ پہ کروائے ہیں، بھائی جو آپ کی بلڈنگ 25 کروڑ میں بنی ہے وہ آج 50 کروڑ کی ہے، آپ اس کو ایسٹیمیٹ لگا لیں۔ اگر ایسٹیمیٹ میں آپ کی جو بلڈنگ ہے، جو یو بی جی اور بی ایم پی کی مشترکہ بلڈنگ ہے، وہ بی ایم کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ دونوں کی مشترکہ بلڈنگ ہے، چونکہ وہ فیڈریشن کی بلڈنگ ہے، آپ اس کا ایسٹیمیٹ کروا لیں۔ اسی طرح آپ کراچی کو ایسٹیمیٹ کروا لیں، اسی طرح اسلام آباد کے پی کے کروا لیں، تو وہاں پر ریٹ آف جو انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے وہ آپ کو بے معنی نظر آئے گی۔ تاہم اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے ذرائع کے مطابق ڈی جی ٹی او کو پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک اور لیٹر جاری کریں، پھر کہا جائے گا ایک اور، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیٹر جاری ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ڈی جی ٹی او دوسرا لیٹر جاری نہیں کرے گا فیڈریشن آف چیمبر کے معاملات کے حوالے سے۔ چوتھی اور پانچویں بڑی خبر، یو بی جی کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ فیڈریشن میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے اور اس کی نگرانی میں الیکشن سمیت تمام معاملات جو ہے وہ مکمل کی جائیں۔ میرے ذرائع کے مطابق، انتہائی قریبی ذرائع کے مطابق، یہ ڈیمانڈ بھی جو ہے اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ تھی ضروری معاملات اور ضروری خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں، اور یوٹیوب میرا جو چینل ہے اس پر یہ پروگرام موجود ہے، وہ بھی دیکھیں، اسے بھی لائک کریں۔ اسی کے ساتھ شیخ رشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔